پی ٹی آئی تو آپ نے چھوڑ دی، لیکن لگتا ہے کہ پی ٹی آئی آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا پولیٹیکل سیاسی پلیٹ فارم کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے اب بھی محبت کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے بھی ہیں، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں نے اب جو اپنی راہ جدا کی ہیں تو ہمارے آپس میں جو تعلقات ہیں، ہماری سیاسی راہ جدا ہوئی ہیں، ہمارے دلوں کے رشتے یا ایک دوسرے کے ساتھ جو اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ایک گڈ ول جیسچر ہے، وہ تو ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک، تو آپ کو پتا ہے کہ کنڈی صاحب پیپلز پارٹی میں ہیں، لیکن میری بھابھی کے فاتحہ پہ میرے گھر آئے ہوئے تھے جی۔ تو یہ وہ سیاسی رواداری ہے جس کو آگے چلنا چاہیے، یہ وزاداری ہے جس کو اور زیادہ ایکسپینڈ ہونا چاہیے۔ اور وہ جو سیاسی رکھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ سے ایک دوسرے کے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، نہ کسی سے ذاتی جھگڑا ہوتا ہے، نہ کسی سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے، اور آپ کے اختلافات آئین اور قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنے اپنے سیاسی نظریے اور اپنے اس سوچ کے مطابق اپنے بیسک فنڈامنٹل لیکن اس طرح کی جو مہم ہوتی ہے، بڑا پازیٹیو اس کو لیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کی جو مہم ہوتی ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی سیاست کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے؟ چونکہ کچھ سیاستدان کہتے ہیں کہ جی مفت میں مشہوری ہو رہی ہے تو اس سے سیاست کو تو فائدہ ہی پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جو سیاست میں کوئی بھی شخص ہے، وہ حکومت ہے یا باہر ہے حکومت سے اپوزیشن ہے، اس کو سیاست کے میدان میں نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک، اور سیاسی کھلاڑی جو ہے وہ جب سیاسی میدان میں رہتا ہے، وہ پازیٹیولی ڈسکس ہو یا نیگیٹیولی ڈسکس ہو، اس کو انڈر ڈسکشن رہنا چاہیے تاکہ زیر بحث رہے۔ ہر شخص اس پہ اپنی رائے، کوئی اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، بالکل، کوئی اس سے جو ہے وہ اختلاف کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس سے جو ہے وہ ہر اونرشپ دیتا ہے، کوئی ڈس اون کرتا ہے۔ تو یہ تو سیاست کا حسن ہے، اس کو آپ اگر آپ بالکل ہی منظر سے غائب ہوتے ہیں تو سیاست کے اندر یہ سیاسی موت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ویڈیوز وائرل کی تو آپ نے دیکھا کہ بڑی افسوسناک ویڈیوز چودھری پرویز الہی کی بھی وائرل ہوئی ہیں نا، تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ درست ہے؟ اور میں ان کے اوپر جو مقدمات ہیں فردوس صاحبہ اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، چونکہ ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ درست بھی ہو، لیکن جس طریقے کا رویہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا اور جس طرح سے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑایا گیا، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست ہے؟ ویسے چونکہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کمپلین کرتی ہے کہ ان کے ہر بندے کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کو بھی ضمانت کے بعد رہائی ملتی ہے اس کو دوبارہ اندر کر دیا جاتا ہے جیل کے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا عدالتوں کا اپنا کنڈکٹ اور رول ہے، کوئی بھی ادارہ آپ کسی ایک ادارے کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ جب آپ ملائن کرتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو بریکٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، تو پھر الٹیمیٹلی وہ عدالتیں جو ہیں یا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کا وہ نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ آپ کو جب آپ کیس دیکھیں گے، فیس نہیں دیکھیں گے، تو یہ وہ فلسفی ہے جس نے پاکستان کے اندر عدلیہ کے نظام کو طاقتور بنانا ہے۔ سلوک روا رکھا گیا اس کے بارے میں بتائیں نا فردوس صاحبہ، سسٹم کیسے چلے گا؟ اور کے ساتھ اگر یہ سلوک ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی، پھر سب کو جمہوریت یاد آ جائے گی، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ دیکھیے، پرویز الہی صاحب کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک وزادار خاندان اور ایک رکھ رکھاؤ والا خاندان پاکستان کی سیاست کے اندر ان کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن جب وہ فیملی کا شرازہ بکھرا تو وہ روایات بھی بکھر گئی۔ ٹھیک ہے، جو ان کی طاقت تھی، ان کی یونٹی اور ان کا اتحاد، جب وہ پارا پارا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی عزت بھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو جو یونٹی ہے فیملی کے اندر جس نے سیاست کرنی ہے، وہ ایک ان کا بھرم تھا اور وہ بھرم جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تو اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مایوسی ہے اس وقت چیف جسٹس کی طرف سے، آپ سمجھتی ہیں جاتے جاتے وہ آخری ہفتے میں کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ دیکھیے پارس، پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب چونکہ میرے کولیگ ہیں اور انسپائٹ آف آور چینج آف اوپینین، جو بھی ایک نظریاتی سیاسی ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں، لیکن میرا ان کے ساتھ ایک بہت ہی قریبی ایسوسیشن ہے اور ایک اونرشپ ہے۔ میں ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پوری قوم کو مایوس کیا گیا
ایک جو اپرچونٹی تھی جو ایک چینج لانے کے لیے گلے سڑے سسٹم سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ مینیفیسٹو جو ہم لے کے آئے ایز اے جماعت، ہم اس میں سے کسی ایک جز پر بھی عمل نہ کر سکے، اور آج جو ہے پاکستان جس بھنور میں ہے، ہمارے 3.5 سالہ جو نالائکیاں اور نااہلی ہیں اس میں ہم بھی حصے دار ہیں سارے، اور ہمیں یہ اون کرنا چاہیے اور اس چیز کو ماننا چاہیے کہ پاکستان کو مشکلات میں ڈالنے میں یہاں غلطیاں کوئی نہیں مانتا، کسی صورت بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مائنس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا، ڈاکٹر صاحب چونکہ پس سے پش تھے، سینیٹر کا رول اور ہوتا ہے، اور جو فرنٹ فٹ پہ آ کے 24 گھنٹے ان کے ساتھ کام کرنے والا ہے، ان کو پتہ ہے کہ گیپس کدھر تھے، اور وہ جو گیپس تھے وہ بہت سارے ایسے تھے کہ جس میں آج پاکستان کو اگر اس وقت ٹائملی ڈیسیژن ہم کرتے، یہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں انہوں نے لوٹ کھسوٹ نوچ کے گدھ کی طرح اس ملک کے ریسورسز کو ضائع کر کے وہ نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا 3.5 سال میں ہماری نالائکی اور نااہلی نے وہ نقصان پہنچایا، کیونکہ جو ٹائملی ڈیسیژن نہ کرنا وہ بھی انٹلیکچوئل کرپشن ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ادا نہ کرنا بھی کنڈی صاحب کو بھی ذرا شامل کر لیں، وہ اس سائن کے ساتھ غداری ہے جس کا آپ نے حلف اٹھایا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا فیصلہ آ سکتا ہے چیف جسٹس کی طرف سے نیب ترمیم کیس کا؟ کس کے لیے وہ فیصلہ سویٹ ہو سکتا ہے، کس کے لیے سالٹی ہو سکتا ہے اور کس کے لیے بٹر ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھیں سویٹ اینڈ ساور جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سویٹ اور شارٹ اینڈ سویٹ، تو وہ اگر سویٹ اینڈ ساور کہتے تو پھر شاید وہ زیادہ اچھی ٹرمینالوجی ہوتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت موڈ بنا ہوا ہے چیف صاحب کا، وہ چیف صاحب چاہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ پاپولر سیگمنٹ جو ہے اس کی طرف جاؤں۔ آپ کو 2 طرح کی ذمہ داریاں ہیں جو جس عہدے پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ آپ فلم وہ کرنا چاہتے ہیں کردار اس میں جس میں ہٹ ہو جائیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ کردار دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے اس پیرامڈ اور باؤنڈریز کے اندر رہ کے پرفارم کیا جائے، آپ کی سوشو کلچر ریلیجیس اور لیگل ویلیوز کو میچ کرتا ہو، تو وہ اس وقت باؤنڈری سے باہر جا کے کھیلنا چاہتے ہیں، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ چھکے لگانے کے موڈ میں ہے۔ اور چونکہ ایشیا کپ ہو رہا ہے تو آج کل کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ چھکے لگائیں اور قوم کو بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے، باقی تو یہ کریز سے باہر نکل کے چھکے ماریں گے یا کریز میں رہتے ہوئے ماریں گے؟ چھکے چھڑا دیے ہیں وہ ہر اس شخص کو جو ان کا ناپسندیدہ ہے اس کے چھکے چھڑانے کے موڈ میں ہے، تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ بہت ساروں کے چھکے چھڑائے گا، اور ان کی خواہشات جو ہیں ان کو ضرور وہ سکون فراہم کرے گا۔